تحویل قبلہ پر اعتراض کر رہے تھے، اس وقت حجت تام ہونے کے بعد پھر مسلمانوں کو ایک تاکیدی حکم دے رہے ہیں اور فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ ہر گروہ، ہر جماعت کے لیے ایک سمت ہے، ایک قبلہ ہے، ایک رخ ہے، جس سمت کی طرف، جس قبلے کی طرف وہ رخ کر کے اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں گے کہ ان گروہوں کو، ان جماعتوں کو اپنے سمت کی طرف، اپنے قبلے کی طرف سب کو لا لیں، ایک جگہ جمع کرنے کی ممکن نہیں ہے۔ وہ ہر دھرمی کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، کفر و عناد کی بنیاد پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ یہودیوں کو آپ یہ چاہیں گے کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دو، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور کدھر آ جاؤ، قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، سو وہ نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے بارے میں ہے، عیسائیوں سے یہ کہا جائے کہ تم بیت اللحم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دو، وہ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے لیے کیا ہے، اپنا، ہر ایک گروہ کے لیے اپنا ایک رخ ہے، اپنا ایک قبلہ ہے، اسی قبلے کی طرف، اسی سمت کی طرف متوجہ ہو کر وہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو جس طرف چاہے عبادت کرنے دیجئے۔ قیامت تک کے لیے کعبے کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے، سو آپ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، مزید فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا فاستبقوا الخیرات، کیا کریے، نیکیوں میں سبقت کیجیے، ان تمام غموں کو چھوڑ دیجیے، ان تمام غموں کو چھوڑ دیجیے۔ اب کیا کیجیے، قیامت تک کے لیے جو حکم آیا تحویل قبلہ کا، قیامت تک کے لیے آ گیا، قطعی اور یقینی حکم آ گیا، اس کے بعد اب کوئی دوبارہ قبلہ نہیں بنے گا۔ سو مسلمانوں تم کیا کرو، نیکیوں میں سبقت کرو۔ اب کیا کرو، نیکیوں کی فکر کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو۔ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں اچھے سے، وہ روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، میں بھی تہجد پڑھوں گا، وہ ایک پارہ تلاوت کر رہے ہیں، میں 2 پارے تلاوت کروں گا۔ فاستبقوا الخیرات، کمپٹیشن کیا ہے، نیکیوں میں کیا کرو، کمپٹیشن کرو، سبقت کرو۔ یہ کمپٹیشن کہ وہ زیادہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم بھی زیادہ زکوٰۃ نکالیں گے، اس سے بڑھ کر نکالیں گے۔ وہ زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھوں گا۔ یہ کیا ہے، کمپٹیشن۔ تو اسلام میں کیا ہے، سبقت، ایک دوسرے سے سبقت کرنا، عبادتوں میں، ریاضتوں میں یہ جائز ہے۔ لیکن حسد کرنا، فلاں صاحب 4-5 بلڈنگ مکان بنا لیے، وہ فکر میں پڑ گئے، وہ کیسے بنا لیے، وہ کہاں سے اتنا پیسے لائے، اور بالکل فکر میں ہے کہ ان کی یہ ترقی کیسے ختم ہو جائے، وہ لاکھوں کما لیتے ماہانہ، یہ ان کا کمانا کیسے ختم ہو جائے۔ تو یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ناپسندیدہ ہے، اور شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہ اپنی فکر کریں، الحمدللہ وہ لاکھوں کما لیتے ہیں، ہم بھی محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ تو یہ کمپٹیشن الگ چیز ہے، اور حسد اور جلن یہ الگ چیز ہے۔ حسد اور جلن ہرگز نہیں کرنا چاہیے، البتہ کمپٹیشن کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ تم سب جہاں کہیں بھی رہو گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ آج جو بھی جس طرح رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح رک کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی کسی کا ہم نوا نہیں ہے، کوئی کسی طرح متوجہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے، قیامت کی گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک جگہ جمع کر لیں گے، اور اس وقت سب کا قبلہ کیا ہوگا، ایک ہوگا، سب کا محور ایک ہوگا، اور وہ کون ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا بھی قبلہ وہی، آپ کا قبلہ بھی وہی، سب کا کعبہ و قبلہ کیا رہے گا، خدا ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دن، وہ گھڑی آنے والی ہے کہ تم سب جہاں کہیں بھی رہو گے، اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک ہی جگہ جمع کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔
پھر اسی کا تذکرہ فرمایا آگے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تو اس طرح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین نے اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ اولاً کیا ہے حکم میں تاکید بتلانا مقصود ہے. کیا ہے حکم میں تاکید؟ کیا مطلب تاکید کا؟ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک زمانے سے آپ یہ کام کر رہے تھے، کمپنی میں کسی سپروائزر کے عہدے پر آپ فائز تھے، ایک زمانے سے آپ کام کر رہے ہیں، لیکن اچانک آپ کے جو ہیڈ ہیں اس نے یہ کہا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا، اب یہ کام کرنا ہے. تو آپ کے دل میں ڈاؤٹ ہوگا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے بولے ہوں گے، 2 گھنٹے کے لیے بولے ہوں گے، یا 1 دن کے لیے بولے ہوں گے، ہمارے نیچے والے نہیں ہیں یا اوپر والے نہیں ہیں اس کی جگہ کام کرنے بولے ہوں گے. لیکن بڑے صاحب اگر بول دیے دوبارہ نہیں اب اسی پوسٹ پر رہنا ہے، اسی عہدے پر رہنا ہے، تو یہ کیا ہے تاکیدی ہے. ہمارا جو وہ ڈاؤٹ ہے، وہ جو شک ہے کہ ہم 2 گھنٹے کے لیے اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں، 3 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، اس ڈاؤٹ کو اس نے ختم کر دیا کہ نہیں اب کیا مستقل طور پر آپ کو اسی عہدے پر رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس آیت کا تذکرہ کر کر یہ بتلانا مقصود ہے، تاکیدی حکم ہے کہ اگر کسی کو یہ شک اور خیال ہو کہ پہلے جیسے خانہ کعبہ تھا، پھر بیت المقدس کا حکم ہوا، پھر خانہ کعبہ کا حکم ہوا، تو کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، پھر بھی تو بدل سکتا ہے. تو کہہ رہے اب وہ ڈاؤٹ ختم، اب وہ ڈاؤٹ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. قیامت تک کے لیے یقینی اور قطعی حکم ہو گیا کہ قبلہ کیا رہے گا؟ خانہ کعبہ ہی رہے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے اس میں کہ ایک تو یہ ہے کہ حدود حرم میں نماز ادا کرنا، حدود حرم میں نماز ادا کرنا. بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے پوری 4 جانب کیا مسجد ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدود حرم کہتے ہیں. تو جب ہم حدود حرم میں نماز پڑھیں گے تو جو بیت اللہ ہے سامنے، بیت اللہ کو دیکھیں گے، میرا رخ، میرا چہرہ کس کی طرف ہو؟ بیت اللہ کی طرف ہو. ہر 4 جانب سے کیا کرتے ہیں لوگ؟ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن جب اس حدود حرم سے نکل جائیں، سرزمین مکہ کے کسی اور طرف میں ہو جائیں یا سرزمین مکہ سے باہر نکل جائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مکہ میں رہو یا مکہ سے باہر نکل جاؤ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم کیا ہو جاؤ؟ سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ. پھر بھی کیا کرنا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو کیا کرنا ہے؟ رخ کس طرف کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے. کس کی طرف کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے. تو یہاں پر 2 باریکی مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر حدود حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا رخ ہوگا کس کی طرف؟ عین کعبہ کی طرف، جس کا طواف کرتے ہیں عین کعبہ کی طرف. اور حدود حرم سے ہم نکل جاتے ہیں، مکہ میں ہیں کسی کونے میں ہیں، پھر مکہ سے نکل جاتے ہیں کوئی شہر میں ہیں، تو ہمارا جو رخ ہوگا عین قبلہ نہیں ہوگا، عین کعبہ نہیں ہوگا، بلکہ سمت کعبہ ہوگا. جیسے کہ ہمارے یہاں سمت کیا ہے؟ کعبہ کا جو سمت ہے وہ مغرب کی طرف ہے، ویسٹ پچھم کی طرف ہے. لیکن وہی اگر آپ مدینہ میں نماز پڑھیں گے تو مدینہ میں کس طرف ہے؟ وہ شاید نارتھ کی طرف ہے. تو کیا حکم ہوا کہ اگر آپ شہر مکہ حدود حرم میں ہے تو عین کعبہ، حدود حرم سے باہر نکل گئے تو سمت کعبہ، کعبہ جس طرف ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اسی طریقے سے کہیں اور دیش میں، کنٹری میں ہے تو جس طرف حرم آ رہا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ مقصد ہے. آگے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا تو اس وقت یہودی مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے، اب پتہ چل گیا نا کہ کون برحق ہے. پہلے مسلمان کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بیچ میں 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف. تو اس درمیان یہودی کہتے تھے مسلمانوں کو، دیکھ لیا نا کس کا مذہب برحق ہے. ہمارا مذہب برحق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ کیا کرو؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. دوسری طرف کفار مکہ، عرب کے مشرکین یہ کہتے تھے، اے مسلمانوں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سب ملت ابراہیمی کے متبع ہیں، ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور وہی شریعت پر گامزن ہے جو شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. تمہارا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ تم پہلے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے،
اب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مسلمان تھوڑے کنفیوژن ہو رہے تھے، کیا ماجرا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ حکم لا کر کہ آخر یہ جو حکم تحویل قبلہ کا آخری جو حکم ہوا کہ قیامت تک کے لیے اب قبلہ ہمارا کعبہ ہی رہے گا، یہ حکم قطعی ہے، یقینی ہے، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ اس حکم سے یہودیوں کی بات ختم ہو گئی، ان کی تردید ہو گئی، اور کفار مکہ مشرکین عرب کی جو بات تھی ان کی بھی تردید ہو گئی، اور یہ قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اب قیامت تک کے لیے جو بھی ملت والے ہوں ان سب کے لیے قبلہ کون ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے۔ الا الذین ظلموا منہم سے فرمایا البتہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا منشا ہی کیا ہوتا ہے؟ تنقید کرنا، کسی کی ماننا ہی نہیں، چاہے کتنا بڑا زمانے کے پروفیسر آ جائیں، علامات الدہر آ جائیں، لیکن اس کی باتیں بعض لوگ نہیں مانتے، اپنی ہی منوانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ان کا خاص کیا ہوتا ہے؟ تنقید کرنا۔ تنقید نگار ایک فن ہے اردو ادب میں، تنقید کرنا۔ تو فرمایا الا الذین ظلموا منہم، البتہ وہ لوگ جو ظلم کے خوگر ہیں، ظلم کے عادی ہیں، جن کا منشا ہی کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، وہ تو ہمیشہ مسلمانوں پر تنقید کرتے رہیں گے، اس کی فکر نہیں کرنی ہے، اس کے بارے میں ڈر اور خوف کا احساس نہیں کرنا ہے۔ وخشونی، ڈر اور خوف کا احساس کس سے ہونی چاہیے؟ اصلاً وہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فلا تخشون، تم اس سے ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، وخشونی، مجھ سے خوف کرو، کیا کرو؟ مجھ سے خوف کرو۔ یہ باتیں ہونے کے بعد پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہاں پر دو انعام ہے، ایک انعام تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کو ہمیشہ کے لیے، خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا گیا، ایک انعام۔ دوسرا انعام کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے کہ